أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات سيدنا محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک شبہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اس قسم کی چیز نہیں. یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو اے رسول ہم نے آپ کو نازل کیا اور آپ کے پہلے والوں پر نازل کیا، اور آخرت پر یقین رکھنے والوں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے. عزیزان گرامی، میں آپ کی بڑی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور یہ بات مجھے کہتے اچھی اس لیے نہیں لگتی کہ آپ خود ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آتے ہیں اور بڑی توجہ سے سماعت فرماتے ہیں، لیکن بعض وقت اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کسی خاص چیز کی طرف میں اپنے مجمع کی توجہ موڑنا چاہوں. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو قرآن پاک کے موضوع پر ہے. قرآن پاک اسی طرح کتابوں میں ایک مظلوم کتاب ہے جیسے انسانوں میں آل رسول مظلوم انسان ہے. انسانوں میں رسول کی آل پاک سے زیادہ شاید کسی پر ظلم نہیں ہوئے، اور کتابوں میں قرآن پاک سے زیادہ شاید کسی پر ظلم نہیں.
قرآن جس وقت سے نازل ہوا اس وقت سے کفار نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، یہ کہیں سے لکھوا لاتے ہیں، یہ کوئی اور سنا دیتا ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ وہ لوگ جو دن بھر یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہی رات کو جب کبھی حضور اپنے بیت الشرف میں بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے تو منہ چھپا کے چادروں میں پیچھے آن کے بیٹھ کے سنتے تھے، اور اس کے زبان و بیان اور اس کی خوبیوں کا لطف لیتے تھے اور اس کے انداز بیان پر سر دھنتے تھے، وہ حیرت کرتے تھے کہ یہ کون سا کلام ہے، یہ کیا ہے، اور راتوں کو چھپ کے آن کے قرآن کو سنتے تھے اور سر دھنتے تھے، اور دن بھر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، یہ کہیں سے لکھوا لاتے ہیں، کسی سے کروا لاتے ہیں انتظام، یہ کہاں اللہ کا کلام ہے۔ یہ کچھ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دنیا میں دن بھر لوگ مولا علی کی مخالفت کرتے تھے، رات کو چپ کے آ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ قرآن مجید کے متعلق مخالفت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور رسول کی مخالفت کا سلسلہ بھی آج تک جاری ہے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد جاہل لوگ، دشمنان اسلام، مخالفین مذہب، جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ سیرت سرور کائنات کے خلاف کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، کوئی مضمون لکھ دیتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر 2-3 برس کے بعد، سال 2 برس کے بعد اس طرح کا تماشا دنیا میں کہیں ہوتا ہے۔ اس کو اسپانسر کرنے والے کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں، سامنے جو چہرے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، پس پردہ جو خدمت کرتے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ مگر یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہونا یا بے چینی پیدا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، ہونا چاہیے تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گروہ ایسا بھی ہے جو قرآن کے سلسلے میں بھی لکھا کرتا ہے اور پڑھا کرتا ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے، جیسے جیسے زمانے کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اعتراضات کے عنوانات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ ایسا ہے فرقہ پرست پارٹیوں کا، جو قرآن کی بعض آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور قرآن مجید کے سلسلے میں ان کو کچھ شک و شبے ہیں جن کا وہ اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ہندوستان سے باہر یورپ و امریکہ وغیرہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں،
اخباروں میں ایسے کالمسٹ ہیں، ایسے رائٹرز ہیں جو قرآن کے اوپر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو دیکھیے قرآن تو دہشت گردی سکھاتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ مار ڈالو، اور قرآن تو کہتا ہے کاٹ ڈالو، اور قرآن تو کہتا ہے یہ کر دو، اور قرآن تو یہ کہتا ہے وہ کر دو، اور مسلمانوں کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، اور مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے اصل میں ان کی باتوں سے زیادہ اس بات پر تعجب ہے کہ علماء اسلام اس کا باقاعدہ منظم ہو کے اور جم کے جواب کیوں نہیں دیتے کہ ہمیشہ کے لیے اتنا ختم ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں میں ایک سے ایک اسکالر ہیں، ایک سے ایک علماء ہیں، ایک سے ایک واقعات کے جاننے والے اور تاریخ کے جاننے والے اور حقائق پر نظر رکھنے والے افراد موجود ہیں، کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پورے اعتراضات کا تجزیہ کر کے انالیسس کر کے باقاعدہ جم کے پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں کہ یہ کچھ کہاں لکھا جا رہا ہے، یہ غلط لکھا جا رہا ہے، یہ جھوٹ لکھا جا رہا ہے، یہ بیس لیس ہے۔ گزشتہ 3-4 برس میں میرے سامنے ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے ایسے اعتراضات میں نے دیکھے جو کچھ ہندوستان کے لوگوں کی زبانی، کچھ فارن کے لوگوں کی زبانی، جو قرآن کے موضوعات پر ہوئے۔ کسی کو یہ شک ہے کہ قرآن تو ہم کو کافر کہتا ہے، ہندوستان میں یہ بات خاص ہے، اجی آپ تو ہم کو کافر کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ کافر کے معنی کیا ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں تو یہ آیت موجود ہے کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے انہیں مار ڈالو۔ بھلا بتائیے، آپ تو اس طاق میں گھوما کرتے ہیں کہ ہم جہاں ملے ہمیں مار ڈالو۔ دیکھیے آپ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے فلاں نمبر کی فلاں پارے اور فلاں پیج پر ہے، تو صاحب یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے، یہ تو بہت مناسب نہیں ہے، اور ایسی آیتیں تو قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو ہم اب جناب لے کے ہم نے پورا اس کے اوپر محل بنا دیا اعتراضات کا۔ صاحب قرآن میں تو یہودیوں کو برا کہا گیا ہے، یہودیوں کو بہت برا کہا گیا ہے، یہودیوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے، یہودیوں کے خلاف تو بڑی نفرت پھیلاتا ہے قرآن۔ قرآن نے تو عیسائیوں کو برا کہا ہے اور عیسائیوں کے خلاف بڑی نفرت پھیلاتا ہے قرآن، اور عیسائیوں کے خلاف بہت گڑبڑ کرتا ہے قرآن۔ قرآن میں تو ہندوؤں کو برا کہا گیا ہے اور ہندوؤں کے خلاف بڑی نفرت پھیلاتا ہے قرآن، اور بڑی سخت لفظ استعمال کرتا ہے قرآن۔ ہم نے ان تمام اعتراضات کو بھیا بڑے غور سے سنا اور بڑے ٹھنڈے دل سے سنا۔ ہم نے الحمدللہ اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ہم مشتعل نہیں ہوئے، غصہ نہیں آیا ہمیں، اور اس کے بعد ہم نے پورے قرآن کا سروے کیا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آج کی یہ مجلس جو ہے اس کو خاص توجہ سے سنے لوگ۔ میں نے پورے قرآن کا سروے کیا، اور میں آپ کے سامنے اس وقت جو بیٹھا بول رہا ہوں تو پورے کانفیڈنس، پورے بھروسے، پورے اعتماد سے بول رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری مجلس 12 گھنٹے میں پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے۔
لہذا جہاں جہاں میرے نوجوان دوست اس کو سن رہے ہوں وہ اس مجلس کو یا محفوظ کریں یا اس کے نوٹس بنائیں، اور اگر کوئی چیز اس کے اندر وضاحت طلب ہو تو مجھ سے معلوم کریں، ہم اس سے پوچھ لیں، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے متعلق اب سنیے، میں جہاں سے بیان شروع کر رہا ہوں میں آپ کی پوری توجہ کے ساتھ بیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے متعلق ایک تصور تو یہ عجیب و غریب غلط تصور قائم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کی چیز ہے۔ ہندو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا ہے، عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا ہے، یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا ہے، اور دنیا کے جتنے مذہب ہیں، جینی ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، یا اور جو دنیا میں مذہب پائے جاتے ہوں، آتش پرست ہوں، زورسٹرین ہوں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی چیز ہے۔ لہذا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ گویا مسلمان کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا ہے، لہذا اس جھگڑے کی بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ نقطے کو سمجھیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن چونکہ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، لہذا چونکہ مسلمانوں کی کتاب ہے لہذا ہندوؤں کے خلاف بھی بولے گی، عیسائیوں کے خلاف بھی بولے گی، یہودیوں کے خلاف بھی بولے گی، بدھسٹ کے خلاف بھی بولے گی، زورسٹرین کے خلاف بھی بولے گی، مسلمانوں کی۔ اور مسلمان خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یعنی ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، اور مسلمان خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے۔ آج صدیوں پرانے اس تصور کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے آپ اس بات کو نکال ڈالیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن اس کی کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو بھی بنایا، عیسائیوں کو بھی بنایا، یہودیوں کو بھی بنایا۔ یا تو ہم یہ مان لیں کہ قرآن رسول اللہ نے لکھا ہے تو بے شک مسلمانوں کی کتاب ہے، یا ہم یہ مان لیں کہ قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے تو بے شک مسلمانوں کی کتاب ہے، یا ہم یہ مان لیں کہ قرآن اہل بیت پاک نے لکھا ہے تو بے شک مسلمانوں کی کتاب ہے، یا ہم یہ مان لیں کہ قرآن کسی مسلم عالم نے لکھا ہے تو بے شک مسلمانوں کی کتاب ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر سوائے اللہ کے کسی کا نہیں ہے، تو اگر اللہ مسلمان ہے اگر اللہ مسلمان ہے تب تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، اور اگر اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے مسلمان بھی اسی نے بنائے، ہندو بھی اسی نے بنائے، عیسائی بھی اسی نے بنائے، یہودی بھی اسی نے بنائے، بدھسٹ بھی اسی نے بنائے، جینی بھی اسی نے بنائے، سکھ بھی اسی نے بنائے، آتش پرست بھی اسی نے بنائے، جو کسی کو نہیں مانتے وہ سب بھی اسی نے بنائے، جو دہریے ہیں وہ سب بھی اسی نے بنائے۔ تو اگر سارے انسانوں کا خالق اللہ ہے
تو جس نے سب کو بنایا ہے اس کی کتاب ہے. جس نے سب کو بنایا ہے اس کی کتاب ہے. تو پہلے تو یہ دماغ سے نکال ڈالیے. ایک طرف تو آپ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ ہی زور نہیں دیتے ہیں. قرآن نے جو چیلنج دیا ہے، جو کل میں نے پڑھا تھا، آج 1400 برس گزر گئے ہیں، اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے. کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورہ اس کا جیسا بنا لو. تو بھائی عربی زبان ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. بہت سے یہودی بہت عمدہ عربی جانتے ہیں، بہت سے کرسچین عربی کے اسکالر ہیں، بہت سے ہندو عربی کے اسکالر ہیں. عربی جو ہے وہ لینگویج ہے، اس کا تعلق مذہب سے تو ہے نہیں. تو کوئی بھی صاحب بنا لائے سورہ انا اعطیناک الکوثر کا جواب، معلوم ہو جائے گا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن 1400 برس سے جواب کا نہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو جب اللہ کی کتاب ہے تو اگر ماں باپ کو حق ہے اپنی اولادوں کی نالائقی پر انہیں ڈانٹنے کا، اگر استاد کو حق ہے اپنے شاگردوں کی بدتمیزی پر انہیں ڈانٹنے کا، تو کیا خالق کو حق نہیں ہے اپنے مخلوق کی نالائقی پر اسے ڈانٹنے کا؟ آپ مجھے انشاءاللہ بتائیے، آپ استاد کو حق دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کہ اگر لڑکا نہ پڑھے تو وہ اس کو جڑ کے ڈانٹے؟ ماں باپ کو حق ہے کہ لڑکا بے راہ ہو رہا ہے، بچل نہیں بجا رہا ہے، غلط لائن بجا رہا ہے، تو باپ کا فرض ہے، ماں کا فرض ہے کہ ٹوکے یا نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے کرنے دیں اسے. تو اگر ماں باپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بگڑ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرے، اگر استاد کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر شاگرد بگڑ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرے، اگر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے سٹیزن بگڑ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرے، تو اللہ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے بندے بگڑ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرے. میری آواز جا رہی ہو اور جو سن رہا ہو وہ اس کو نوٹ کرے میرے بھروسے پر کہ قرآن نے نہ کسی یہودی کو برا کہا ہے، نہ قرآن نے کسی عیسائی کو برا کہا ہے، نہ قرآن نے کسی نان بلیور کو برا کہا ہے، نہ قرآن نے کسی ہندو کو برا کہا ہے، نہ قرآن نے کسی کرسچن کو برا کہا، نہ کسی بدھسٹ کو برا کہا ہے، نہ کسی جینی کو برا کہا. قرآن نے جس کو برا کہا ہے، برا کہنے سے پہلے چارج شیٹ لگائی ہے. تم نے یہ کیا اس لیے تم خراب ہو، تم نے اللہ کی کتاب میں ایڈیشن آلٹریشن کیا اپنے مطلب سے اس لیے تم خراب ہو، تم نے اللہ کے پیغمبروں کو بلا وجہ قتل کیا اس لیے تم خراب ہو، تم نے عوام کو دھوکہ دے کے وہ مذہب کے نام پر ان کا پیسہ کھایا اس لیے تم خراب ہو. آپ قرآن غور سے تو پڑھیے، آپ غور سے تو پڑھیے قرآن. قرآن کے اندر چارج شیٹ پہلے لگی ہے اور الزام بعد میں لگایا گیا ہے، برا بعد میں کہا گیا ہے. تو اگر جج یہ کہے کہ تم پر چوری کا جرم ثابت ہے اس لیے 3 سال کی سزا دی جاتی ہے تو کیا یہ انصاف کا خون ہے؟ ابھی پہلے چوری کا جرم ثابت ہو گیا تب سزا ہوئی،
تو بھی چور کو سزا نہیں دی جائے گی تو کیا ہار پہنائے جائیں گے کہ تم نے بینک میں ڈاکہ مارا تھا، اسی بینک میں چلو تمہاری گارلینڈنگ ہے آج اور کی پارٹی ہے تمہاری؟ تو عزیزان گرامی، قرآن نے پہلے چارج لگایا ہے، اس کے بعد سزا سنائی۔ میرے ایک دوست ہیں جو یہودی ہیں، ملاقات میری مجلسوں کے سلسلے میں ہر ایک سے ہوتی ہے، کا نام ہے اسٹیفن شوارٹز جی، بڑی مشہور کتاب ہے ٹو فیسز آف اسلام۔ نیو یارک میں میری ان کی ملاقات ہوئی تو ان نے چھوٹتے ہی مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ لوگ تو ہر جمعے کو یہودیوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ تو ہر جمعے کو یہودیوں کو برا کہتے ہیں، آپ کا مذہب تو یہودیوں سے نفرت سکھاتا ہے، اور کوئی جمعہ ناگا نہیں جاتا ہے جس میں آپ کے یہاں سورہ جمعہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ اور سورہ جمعہ میں یہ آیتیں موجود ہیں، مثل الذی یحمل التوراۃ ثم لا یحملها کمثل حمار یحمل اسفارا۔ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی اور اس کو اٹھا نہ سکے، ان کی مثال ان ہماروں کی سی ہے۔ اب میں ممبر پر کیا ترجمہ کروں؟ کہ آپ تو ہر جمعے کو ہمیں یہ کہتے ہیں، تو ہم نے برجستہ کہا، ہم نے کہا آپ نے انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور آپ کے جیسے پڑھے لکھے آدمی سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نہیں برا کہتے ہیں، جس نے آپ کو بنایا ہے وہ برا کہتا ہے۔ اور سنیے، آپ اگر آپ اپنے لڑکے کے لیے بہترین کتاب لائیں، بہترین اسکول میں اس کا نام لکھوائیں، بہترین ٹیوٹر اس کے واسطے معین کریں، بہترین فیسلٹیز اس کے واسطے پرووائڈ کریں کھانے پینے اور رہنے کی، اور سال بھر کے بعد وہ ہر سبجیکٹ میں 0 لائے، جب مارک شیٹ آئے تو معلوم ہوا کہ ہر سبجیکٹ میں 0 لا کے آ گئے صاحبزادے، تو کیا باپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ کمبخت یہ گدھا ہے بالکل؟ ارے ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا گدھوں پر لگا، ہم نے اتنا انتظام کیا تھا، اس کے بعد بھی اس نے کچھ پڑھ کے نہ دیا۔ ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے آپ کا کہ موسیٰ جیسا نبی دیا، تورات جیسی کتاب دی۔ تو نبی دیا، کتاب دی، آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیجا، اقتدار حکومت میں حصہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہ کیا، کچھ پڑھ کے نہ دیا، پیغمبروں کو قتل کیا اور کتاب کے اندر ایڈیشن الٹریشن کیا، تو کیا آپ کا خالق آپ کو برا کہے تو کوئی اعتراض کی بات ہے؟ اور میں نے کہا دوسری بات، یہاں بھی آپ کا تعصب کام کر رہا ہے، اس پورے کو اور آگے پڑھیے، پہلے یہودیوں کی برائی ہے، اس کے آگے مسلمانوں کی برائی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ کوئی تجارت کا معاملہ دیکھیں گے یا کھیل کود کا معاملہ دیکھیں گے، تو جو نماز جمعہ پڑھنے آئیں گے رسول کے پیچھے، نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے، نہ پارسی ہوں گے، جمعہ تو خالی مسلمان ہی پڑھتا ہے نا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے مذہب کا آدمی نہیں آتا کبھی، جمعہ صرف مسلمان پڑھتا ہے۔
اب آگے قرآن مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہے، ان کی ان عادتوں پر طنز کر رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ تجارت، اب یہ تو ایک دم مارکیٹ کا بھاؤ اوپر چلا گیا یا نیچے آ گیا ایک دم، اور یا ایک بال باقی تھا اور 4 رن تھے، ان نے چھکا مار دیا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یہ لہو ہے، کھیل کود، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا بھاؤ، یہ تجارت، ترکوها قائمہ، ہاتھ کو نماز میں کھڑا چھوڑ کے غائب ہو جائیں گے۔ ان کا یہ مسلمانوں کو بھی قرآن برا کہہ رہا ہے۔ معلومہ قرآن مذہب کی بنیاد پر برا نہیں کہتا، کیریکٹر کی بنیاد پر برا کہتا۔ قرآن مذہب کی بنیاد پر برا نہیں کہتا، قرآن کیریکٹر کی بنیاد پر برا کہتا ہے۔ قرآن نے دوستی کے پیغام دیے ہیں، دشمنی کے نہیں۔ قرآن نے محبت کے پیغام دیے ہیں، نفرت کے نہیں۔ قرآن نے علم کو انکریج کیا ہے، جہالت کو نہیں۔ قرآن نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا ہے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو نہیں۔ لیکن اگر آدمی انصاف سے قرآن نہ پڑھے بلکہ تعصب کی دوہری تہری اینکیں لگا کے پڑھے تو بات بھائی مجبوری ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ قرآن نے انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک وہ جو ایمان و عقیدے میں ہمارے شریک ہیں، دوسرے وہ جو لا الہ الا اللہ کے سرکل میں ہمارے شریک ہیں، تیسرے وہ جو لا الہ الا اللہ کے سرکل میں بھی ہمارے شریک نہیں۔ جو ایمان و عقیدے میں ہمارے شریک ہیں ان کو مومن کا نام دیا ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، اگر بھول جائیے گا تو پوچھ لیجیے گا بعد میں۔ جو ایمان و عقیدے میں شریک ہیں ان کو مومن کا نام دیا ہے۔ جو صرف لا الہ الا اللہ کی حد تک شریک ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے آگے ہمارا آپ کا راستہ الگ ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت محمد کو مانتے ہیں۔ مثلا ان کو اہل کتاب کا نام دیا ہے۔ جو ایمان و عقیدے میں شریک ہیں ان کو مومن کا نام دیا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کے سرکل میں ساتھ ہیں ان کو اہل کتاب کا نام دیا ہے، پیپلز آف بک، اہل کتاب۔ اور وہ لوگ جو کسی معاملے میں شریک نہیں ہیں، نہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نہ محمد کو رسول مانتے ہیں، نہ ہمارے ایمان و عقیدے میں کہیں تو ان کا راستہ اور ہمارا راستہ ایک ہوتا ہے، ان کو کافر کہا ہے، ان کو کافر کہا ہے۔ اب آئیے ان تینوں کے لیے قرآن نے کیا کیا ڈیلنگ رکھی ہے وہ سن لیجیے۔ وہ لوگ
جو ایمان و عقیدے میں شریک ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو ہیں وہ زندگی کے میدان میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم دونوں مل کے ان کے بھائی ہیں، یہ سب مل کے ہمارے بھائی ہیں. اگر بھائیوں میں اتحاد رہتا ہے تو گھر کی عزت بنی رہتی ہے، اور اگر بھائیوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو گھر کی عزت چوراہے پر نیلام ہو جاتی ہے. قرآن نے مسلمانوں کے لیے لفظ بھائی استعمال کر کے بڑا بلیغ جملہ استعمال کیا ہے. لفظ بھائی استعمال کر کے اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے پاؤں تو یہ بس منٹوں میں ختم ہو جائے اور بات ایکسپلین نہ ہو. بھائی کا کردار یہ بھی ہے کہ بھائی بھائی پر جان دے دے. بھائی کا کردار یہ بھی ہے کہ بھائی بھائی کے لیے ہر سیکریفائس کرے. اور بھائی کا کردار قابیل کی شکل میں بھی دکھائی دیا، اور بھائی کا کردار یوسف کے بھائیوں کی شکل میں بھی دکھائی دیا. لیکن عزیزان گرامی، کسی گھر سے تعلق رکھتا ہو اگر بھائی بھائی کے ساتھ غداری کریں گے تو رسوائی ہوگی. اگر بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرے گا تو عزت و آبرو گھر کی بنی رہے گی. قرآن نے مومنوں کو بھائی تو کہا، اب مومنوں کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اسلام کے گھر کی عزت بچانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور اگر چوراہے پر نیلام کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے الگ کرتے رہیں. صلوات بھیجیں محمد. اب آئیے، یہ تو ہوئے وہ لوگ جو ایمان و عقیدے میں ہمارے شریک ہیں. اب آئیے وہ لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ کے سرکل میں ہمارے ساتھ ہیں. اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی، یہ اہل کتاب ہیں. سورہ آل عمران ملاحظہ فرمائیے آپ. آیت نمبر کے سلسلے میں شیور نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری میموری کام کرتی ہے غالباً 67 یا 68 آیت ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ہم ناٹ شیور، لیکن سورہ آل عمران یہ شیور ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کہ اے اہل کتاب، جب ہم تم ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان بھی اسی کو مان رہے ہیں، عیسائی بھی اسی کو مان رہے ہیں، یہودی بھی اسی کو مان رہے ہیں، اے اہل کتاب، جب ہم تم ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں تو کیوں نہ ہم اتحاد کے ساتھ، میل جول کے ساتھ دنیا کی اچھائی اور دنیا کے اندر سے برائیاں مٹانے کی کوشش کریں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے، اسلام مل کے رہنے کا قائل نہیں ہے. آپ نے اسلام مسلمان بادشاہوں میں دیکھا ہوگا، قرآن میں نہیں دیکھا. اس سے بڑھ کے کوئی ایگزسٹنس کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے مل جل کے رہنے کا جذبہ کیا ہوگا؟ کہو ہم دونوں ایک ہو جائیں، تینوں ایک ہو جائیں. کیا بات ہے جو ہم تم الگ ہیں؟ قرآن نے تو آج سے 1400 برس پہلے آفر دیا تھا، جواب ڈیو ہے عیسائیوں اور یہودیوں پر. جواب آج تک ان پر ڈیو ہے کہ انہوں نے رسالت کیا دیا. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جواب آپ پر ڈیو ہو، الزام آپ ہم پر لگائیں.
یہ وہ دوسرا گروہ ہے جس کو اہل کتاب کہا گیا۔ اب آئیے تیسرا گروہ، جو کچھ بھی نہیں مانتے، ان کو کافر کہا گیا۔ اب ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ 30واں پارہ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ تو پرابلم ہوئی، ایک ہی بات 2 دفعہ ریپیٹ کی گئی، تو اب ہو کیا؟ لڑائی ہو، مار پیٹ ہو، گولیاں چلیں، چاقو چلیں، کیا ہو؟ آخر میں قرآن فیصلہ سناتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر خوش رہو، ہم اپنے دین پر خوش رہیں۔ اب بتائیے کس کافر کو مار رہا ہے اسلام؟ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر خوش رہو، ہم اپنے دین پر خوش رہیں۔ نہ ہمارا تم سے جھگڑا، نہ تمہارا ہم سے جھگڑا۔ ہندوستان میں پرابلم یہ ہے کہ اسلام کی پوری ٹرمینالوجی عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، گجراتی بولتے ہیں، پنجابی، بنگالی بولتے ہیں، مراٹھی، ہماری زبان اس ملک کی عربی نہیں ہے، اور اسلام پورا عربی میں ہے، لہذا بہت سے اسلامی ٹرم سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ کافر کا لفظ عام طور سے یہ امپریشن دیتا ہے جیسے کسی کو چور کہہ دیا، بدماش کہہ دیا، قاتل کہہ دیا، ظالم کہہ دیا، ویسے کافر کہہ دیا۔ کافر کے یہ معنی نہیں ہیں، کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا، جو کسی بات سے انکار کرے وہ اس شے کا کافر ہے۔ کفر کے معنی ہیں عربی میں انکار، ڈینائر، کسی چیز کو ڈینائی کرنا، کسی چیز کو نہ ماننا۔ جب رسول اللہ نے اسلام پیش کیا تو جن لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو کہا بھائی یہ لوگ نہیں مانتے، تو عربی میں جب ہم کہیں گے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو لفظ کافر استعمال ہوگا۔ اور کیا آپ نے کافر کے معنی برے کے نہیں ہیں، کافر کے معنی برے کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیت موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون میں بات ہو رہی ہے، تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو، فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو، تو کافر کا مطلب سمجھیے، یعنی فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، حضرت موسیٰ انکار کر رہے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، لہذا فرعون کہہ رہا ہے تم کافر ہو، یعنی ہماری خدائی کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن میں مومنوں کو کافر کہا گیا ہے۔ آئیے سنیے، وہ آیت تو ایسی ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو یاد نکلے گی۔
جن کو آیت الکرسی یاد ہے ان کو یاد ہوگی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کافر ہو اور اللہ پر ایمان لائے، تو یعنی جو طاغوت سے انکار کرتا ہو تو مومنین کو طاغوت کا کافر بتایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے مومنین کو کافر کہا ہے، تو کافر مانے انکار کرنے والا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ ہنستے تو ہیں مگر یاد رہ جاتی ہے، کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، تو جب یہاں چائے ملتی ہے رات مجلس کے بعد تو میں کہتا ہوں بھیا مجھے شکر کی چائے نہ دینا، ٹھیک ہی دینا، تو میں شکر کا کافر ہوں، میں شکر کا کافر ہوں۔ کوئی گالی تھوڑی ہے یہ بھائی، کسی چیز سے انکار کرنا۔ چائے کی پیالی میں شکر پڑی ہوئی تھی، آپ نے لا کے دی، میں نے کہا میں نہیں پیوں۔ کیوں؟ کہا بھیا مجھے ڈائبٹیز ہے، نقصان کرے۔ تو میں نے کفر کیا اس سے، یعنی انکار کیا۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، تو کافر کہنا کوئی گالی والی نہیں ہے، یا اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیے۔ اب رہ گیا یہ کہ قرآن مجید میں وہ آیتیں جو ہیں کہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ دیکھیے دنیا میں ہر مہذب سوسائٹی اور ہر مہذب حکومت ظالم کو سزا دیتی ہے۔ ڈاکہ مارنے والے، قتل کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، پلین ہائی جیک کرنے والے، بے گناہ انسانوں کو مار ڈالنے والے، کون سی مہذب سوسائٹی کہے گی کہ آپ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کیجیے؟ جس وقت اسلام آیا ہے اس وقت کی تاریخ تو پڑھیے آپ، کیا تھی؟ عرب کا تپتا ہوا ریگستان، جنہوں نے مکے کی دھوپ نہیں دیکھی ہے وہ بمبئی کی یا لکھنؤ کی یا حیدرآباد کی دھوپ دیکھ کے بمبئی کی دھوپ نہیں سمجھ سکتے، مکے کی دھوپ نہیں سمجھ سکتے۔ مکے میں شعائیں سیدھی پہنچتی ہیں، جو لوگ مکے میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، عرب میں جو رہ چکے ہیں، کیا ایسا لگتا ہے جیسے ہڈیوں میں اتری جا رہی ہیں شعائیں آفتاب کی۔ 55°C ٹمپریچر پہنچتا ہے دوپہر میں، بڑے بڑے پتھروں پر لوہے میں جکڑ کے لٹا دیے جاتے تھے لوگ، تو کافر آتے تھے اور نیزوں سے کوچ کوچ کے ان کو مار ڈالتے تھے۔ آپ پڑھیے تو صحیح کہ کیا سلوک ہوا ہے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ۔ عورتوں کو قتل کیا جانا، بچوں کو قتل کیا جانا، حاملہ عورتوں کو قتل کر دیا جانا، بوڑھے اور کمزور اور بیمار لوگوں کو مار ڈالنا، کنیزوں اور غلاموں کو مار ڈالنا، جو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایسے ظالموں اور قاتلوں کے لیے جب اسلام برسر اقتدار آیا تو اگر وہ کہے جہاں ملے انہیں مار ڈالو، تو مجھے آپ اس ملک کا نام بتائیے جہاں ایسے کردار والوں کو انعام بخشتے ہوں۔ آپ مجھے اس مہذب کنٹری کا نام بتائیے جہاں ایسے کردار والوں کو انعام بخشتے ہوں۔ عزیزان گرامی، اسلام کا مسئلہ اور قرآن کا مسئلہ عجیب ہے۔ کچھ تو لوگوں کے دل میں اسلام دشمنی ایسی ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے واسطے تیار نہیں ہے، اور کچھ انہوں نے اسلام کو نہ قرآن سے سمجھا، نہ رسول سے سمجھا،
نہ آل رسول سے سمجھا، بلکہ قرآن کو اگر سمجھا تو ملوکیت سے سمجھا، سلطنت سے سمجھا، حکومت سے سمجھا، کشور کشاؤں سے سمجھا اور بادشاہوں سے سمجھا۔ اور یہ بات میں کئی برس سے مسلسل اس منبر سے پڑھ رہا ہوں کہ بادشاہوں کا کردار، فاتحوں کا کردار، کانکررز کا کردار اسلامی نہیں ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اسلام اس کا ذمہ دار ہے جو عمل رسول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اسلام اس کا ذمہ دار نہیں۔ لوگ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے اسلام کا نام لے کے لشکر کشی کریں، لوگ اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے اسلام کے نام سے ناجائز فائدے اٹھائیں تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں۔ اور آنکھیں کھل جانا چاہیے دنیا بھر کے انسانوں کی اس محرم سے۔ یہ محرم اسی لیے آتا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ اسلام دو ہیں، ایک بادشاہوں کا اسلام ہے، ایک شہیدوں کا اسلام۔ پہلے مسلمان زیادہ مسلمان ایشیائی میں رہتے تھے، یورپ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور امریکہ میں تو نہیں کے برابر تھی، لیکن گزشتہ صدی میں یہ 20ویں صدی جو گزری اس کے اندر یورپ میں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، آسٹریلیا میں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ اچھا یہ ہوا کہ جہاں جہاں مسلمان پہنچے اور حسین کے چاہنے والے پہنچے اپنے ساتھ محرم لے کے پہنچے۔ آج لندن، نیو یارک، شکاگو، اٹلانٹا، ہیوسٹن، لاس اینجلس، ان سڑکوں پر بھی محرم کے جلوس دکھائی دیتے۔ یہ محرم کے جلوس نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر تھوڑا دماغ استعمال کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا یہ مسلمانوں میں کہے گا جھگڑا، تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام تو ہے، ایک سر کاٹنے والا اسلام ہے، ایک سر کٹانے والا اسلام ہے، ایک دشمن پر پانی بند کرنے والا اسلام ہے، ایک دشمن کو پانی پلانے والا اسلام ہے، ایک ظالم اسلام ہے، ایک مظلوم اسلام ہے۔ آپ نے جو اسلام دیکھا ہے وہ یزیدی اسلام دیکھا ہے، اگر ہمارے گھر میں آئیے تو ہم آپ کو حسینی اسلام دکھائیں گے، جہاں کردار کی سربلندی ہے، جہاں اخلاق و انسانیت کے معاملے ہیں، جہاں لشکروں کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوتا، ایمان کی طاقت پر بھروسہ ہوتا، جہاں سپر پاورز کے تذکرے نہیں ہوتے، سب سے بڑی پاور جو ہے وہ ایک مومن کے اندر کی پاور ہے جس کا نام ہے ایمان۔ اس کی آگے ہر سپر پاور زیر ہے، لیکن ہر ایک اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ پوری دنیا حاصل کر لینے کے بعد بھی یزید سپر پاور نہیں تھا، سپر پاور حسین تھے جنہوں نے عاشور کے دن اپنے دشمن کے سامنے اپنی پوری طاقت استعمال نہ کی اور اپنے سب سے بہادر سپاہی کو لڑنے کی اجازت دی۔
اس سے بڑھ کے طاقت کے منہ پر تماچا اور کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ایمان کی طاقت کا نام ہے مذہب۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے چاہنے والے تھے، بچپن کے دوست تھے، مسلم ابن اوسجا۔ کوفے کے حالات بگڑے ہوئے تھے، گھر کے اندر رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، ضرورت کا سامان لینے کے لیے باہر نکلتے تھے، داڑھی میں خضاب لگاتے تھے، خضاب خریدنے کے لیے باہر نکلے تو راستے میں حبیب ابن مظاہر مل گئے۔ جب اپنے جاننے والے کی صورت دیکھی تو رکے، کہا حبیب میں دیکھ رہا ہوں آج کل یہاں بڑی فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی لڑائی وڑائی ہونے والی ہے؟ کہا ہے مسلم تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ کہا یہ حسین ابن علی سے لڑنے کی تیاری ہے، یہ لشکر حسین کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ سنا، خضاب ہاتھ میں لیے تھے وہیں پھینکا، کہا بس لگ چکا خضاب، اب یہ داڑھی نصرت حسین میں خون سے تر ہو گئی۔ آج اس داڑھی میں خون کا خضاب لگے گا۔ بس گھر میں آئے، بیوی کو ساتھ لیا، لڑکے کو ساتھ لیا جو کم سن تھا، اس طرح نکلے جیسے عزیزوں سے ملنے جلنے جاتے ہیں، اس لیے کہ لڑائی پر کوئی کم سن لڑکے اور بیوی کو ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ بچتے بچاتے پہنچ گئے حسین تک، اور تاریخ بتاتی ہے جب عاشور کا دن آیا تو اس بوڑھے سپاہی نے ایسی لڑائی لڑی کہ دنیا محو حیرت رہ گئی۔ جب دشمن قریب آ جاتا تھا تلوار کھینچ کے لڑنے لگتے تھے، جب دشمن دور بھاگ جاتا تھا نیزہ کھینچ کے لڑنے لگتے تھے۔ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے، حسین پہنچے سرانے، حبیب ابھی زندہ تھے، حبیب ساتھ گئے، حسین نے جا کے دانو پر سر رکھ لیا، حبیب سامنے بیٹھ گئے، آنکھیں بند ہونے لگی، حبیب نے آواز دی مسلم مسلم، جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آ رہا ہوں، مگر عرب کا رواج ہے کہ وصیت کے لیے کہتے ہیں اگر کوئی تمنا ہو تو کہہ دو، دل میں نہ لے جاؤ۔ ساری طاقت جمع کی، ایک جملہ کہا اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد شاید سانس اکھڑ گئی، کعب کا ہاتھ اٹھایا، حسین کی طرف اشارہ کیا، ان کے لیے وصیت کرتا ہوں۔ حبیب نے کہا آرام سے جاؤ،